العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو کہ جس کے پاس میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ استغفر اللہ۔ تو میرے ویورز، میرے میڈیم اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ لوگوں نے ابھی تو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، کثرت سے درود پاک پڑھیے، جہاں جہاں حضور کا ذکر ہو وہاں پہ درود پاک پڑھیے۔ کسی محفل میں بیٹھے ہوئے اور وہاں پہ حضور کا ذکر ہوتا جائے تو ایک مرتبہ حضور پہ درود پاک پڑھنا جو یہ واجب ہے، جو علماء کرام نے لکھا ہے۔ تو آپ کے پاس حضور کا جب بھی ذکر ہو تو آپ کیا صلی اللہ علیہ محمد لازمی پڑھیے۔ تو آپ نے سنا کیا بھائی کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو کہ حضور اس کے بارے میں ایسا فرما رہے ہیں۔ حضور تو رحمت للعالمین، لیکن حضور بھی فرما رہے ہیں کہ جس کے پاس میرا ذکر ہو اور درود پاک نہ پڑھے تو اس کی ناک خاک آلود ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ مرحبا صد مرحبا، پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجائے دل، پھر آمد رمضان ہے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے ماہ شعبان جا رہا ہے اور رحمتوں کا مہینہ، ہمارا مہینہ، حضور کی امتیوں کا مہینہ یعنی رمضان مبارک تشریف لا رہا ہے۔ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو، اللہ پاک ہمارا رمضان اچھا گزارے۔ آئیے رمضان مبارک کے چند فضائل سنتے ہیں۔ یہ مہینہ آپ کو پتہ ہے میرے میٹھے اسلامی بھائی، جیسا کہ عبادت کا مہینہ ہے، ریاضت کا مہینہ ہے۔ لوگوں نے اس کو فوڈ فیسٹیول بنا لیا، کسی نے اس کو شاپنگ منتھ بنا لیا، کسی نے اس کو ٹریولنگ منتھ بنا لیا، فلاں، لیکن میرے بھائی ہم اس کی اصل حقیقت کو نہیں پہنچ پائے۔ کوئی لوگ آ رہے ہیں خوشیاں مناتے ہیں رمضان کے، کیوں منا رہے ہیں بھائی؟ افطاری کھائیں گے، پکوڑے، سموسے، جنک فوڈس، پھر عید ان کی اچھی نہیں گزرتی، ڈاکٹر کے پاس پہنچے ہوئے۔ تو ایسا نہیں کرنا۔ کچھ لوگ راتوں کو 3 بجے 4 بجے شاپنگ کر رہے ہیں، کیوں بھائی؟ رمضان ہے، مزہ آتا ہے۔ نہیں بھائی نہیں، ہر رمضان ایسا گزارو جیسے آخری رمضان ہو سکتا ہے پھر ہو نہ ہو، رمضان آپ کے لیے بونس ہے۔ آپ کو اتنی ساری نیکیاں ملیں گی، ایک نیکی کا ثواب کتنا ٹائم بڑھا دیا جاتا ہے۔ لاکھوں لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے، جانوں سے آزادی ہوتی ہے سحر و افطار کے ٹائم پہ۔ ہم کیا تفریح، راتوں کو نائٹ میچز، اسپورٹس، اچھا ہے کھیلنا چاہیے، کبھی کبھی اسپورٹ بھی کھیل لیں۔ رمضان میں کبھی کبھی کرکٹ آپ کھیل لیں، ہر وہ کام کریں جس میں اللہ کی ناراضگی نہ ہو، شریعت کے مطابق صحیح اچھے لوگوں کے ساتھ، گالی گلوچ نہیں، کچھ بھی نہیں، آپ جناب اچھی گفتگو، تھوڑا سا آپ کھیلیں، لیکن راتوں کو عبادت میں گزاریں جو مقصود ہے رمضان کا۔ شاپنگ کر لیں، شاپنگ پہلے کر لیں، آپ کو انہی مہینوں میں یاد آتی ہے شاپنگ، اچھی بات ہے، سحری بھی اچھی کرنی چاہیے، افطاری بھی کر لیں، اچھی کر لیں، لیکن اچھی سے مراد ہیلتھی کھانے سے کریں افطاری، یہ نہیں کہ پکوڑے، سموسے، ٹھنڈا پانی، کولڈ ڈرنک اور شربت، ایسا نہ ہو۔ آئیے رمضان کے بارے میں ایک حکایت سنتے ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنی مایہ نات تصنیف فیضان سنت کی جلد نمبر اول کے صفحہ نمبر 1434 یعنی 1434 پر نقل فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کی آمد تھی اور مشہور مورخ حضرت واقدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس کچھ نہ تھا۔ آپ نے اپنے ایک علوی دوست یعنی حضرت علی کی جو اولاد ہوتی ہے اسے علوی کہتے ہیں، یعنی علی کی اولاد، تو ان کا ایک علوی دوست تھا، یعنی آپ علیہ السلام کی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی نسل میں سے تھا، ان کی اولاد میں سے تھا۔ تو ایک علوی دوست کی طرف رکوع بھیجا، ایک پیغام بھیجا کہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، میرے پاس خرچ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، مجھے قرض کے طور پر 1000 درہم بھیجیے۔ چنانچہ اس علوی نے 1000 درہم کی تھیلی بھیج دی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت واقدی کے ایک دوست کا رکوع حضرت واقدی کی طرف آ گیا۔ علوی دوست نے 1000 درہم کی تھیلی بھیج دی، جب تھیلی بھیجی تو ایک اور دوست کا رکوع، ایک اور دوست کا پیغام آ گیا۔ پیغام کیا آیا؟ رمضان شریف کے مہینے میں خرچ کے لیے مجھے 1000 درہم کی ضرورت ہے۔ اب واقدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے علوی دوست کو بھیجا تھا پیغام کہ مجھے ضرورت ہے، جب ان کے پاس آ گیا تو حضرت واقدی کے پاس اپنے ایک اور دوست کا پیغام آ گیا کہ مجھے بھی ضرورت ہے۔ تو حضرت واقعی نے وہی تھیلی
وہاں بھیج دی۔ تو دیکھا آپ نے، خود ضرورت دی لیکن ایثار کا جذبہ۔ مسلمان ایسے ہوتے ہیں، مسلمان آج کے دور میں تو مسلمان کو کاٹ رہا ہے، ایک دوسرے کی پوزیشن گرا رہے ہیں کہ یار یہ میرے سے آگے نہ نکل جائے۔ مسلمان کے آپس میں آپ یوں سمجھ لیں کہ اچھے ریلیشن سب کچھ، یعنی ہم آپس میں ہی لڑیں گے تو کافروں سے پھر ہم کیا لڑیں گے؟ ہم کفار کو کیسے جواب دیں گے جب ہمارا آپس میں ایسا ہوگا؟ کیا کریں گے پھر ہم میرے بھائیوں؟ تو آپ نے دیکھا ایثار کا جذبہ کہ خود کھانے کے لیے نہیں تھا، خود حالات خراب تھے، کسی سے مانگا تھا، جب کسی نے مانگا تو اس کو وہی تھیلی دے دی۔ اب سنیے گا، بڑا مزے کا واقعہ ہے۔ دوسرے روز وہی الوی دوست جس سے حضرت واقعی نے پیسے قرض لیے تھے اور دوسرے دو جن کو قرض دیا تھا، دونوں حضرت واقعی کے گھر آئے۔ الوی دوست کہنے لگا رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے اور میرے پاس ان 1000 درہموں کے علاوہ اور کچھ نہ تھا۔ اچھا جس نے دیے تھے اس کے پاس بھی کچھ نہ تھا لیکن اس نے دے دیے۔ ایثار کا جذبہ چیک کریے آپ۔ مگر آپ کا رکوع آیا تو میں نے یہ 1000 درہم آپ کو بھیج دیے اور اپنی ضرورت کے لیے اپنے اس دوست کو رکوع لکھا کہ مجھے 1000 درہم دے دو۔ یہ تینوں آپس میں دوست تھے۔ اب سنیے، آپ کو سمجھ میں آئے نہ آئے شاید، کہ آپ نے مجھ سے قرض مانگا، میں نے اپنے دوست سے قرض مانگا اور انہوں نے آپ سے مانگا۔ سمجھ میں آیا؟ حضرت واقعی کو ضرورت دی، حضرت واقعی نے اپنے الوی دوست سے قرض مانگا۔ اب الوی دوست کے پاس 1000 درہم بچے تھے، اس نے حضرت واقعی کو دے دیے۔ اب اس کے پاس نہیں تھے، اس نے اپنے دوسرے دوست سے مانگا۔ الوی دوست نے جس دوست سے مانگا اس نے حضرت واقعی سے مانگ لیا کہ آپ مجھے 1000 درہم دے دیں۔ حضرت واقعی نے اپنے اس دوست کو دیے، اس دوست نے اسی الوی کے دوست کو دے دیے، یعنی گھوم پھر کے وہ تھیلی اسی کے پاس چلی گئی۔ تو آپ نے ایثار کا جذبہ چیک کیا میرے بھائیوں کہ ایک دوسرے کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، رمضان آ رہے ہیں، اتنا مبارک مہینہ آ رہے ہیں، پیسے نہیں ہیں، لیکن اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرنے، اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنے، اپنے مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرنے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے کیسے ایک دوسرے کو بانٹتے گئے، دیکھا آپ نے۔ اور ہم کہ بس کیا حال ہے، اب تو حال اللہ بیان سے ہی باہر ہے مسلمان کا، آج کے مسلمان کا حال۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو اپنے لیے وہ پسند کرے وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ اس کو حضور فرما رہے وہ ہم میں سے ہی نہیں، اور ہم تو آج کل ایک دوسرے کی کاٹ رہے ہیں کہ ہم جو اپنے لیے پسند کریں وہ تو نہیں دیں گے دوسرے کو، بلکہ جو دوسرے کے بعد ہے وہ بھی چھین لیں گے۔ ایسا حال ہے ہمارا۔ کیا ہو رہا ہے میرے بھائیوں، کیا ہو رہا ہے ہمیں؟ پھر تینوں حضرات نے اتفاق رائے سے اس رقم کے 3 حصے کر آپس میں تقسیم کرے۔ اسی رات حضرت واقعی کے خواب میں جب رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور فرمایا کل تمہیں بہت کچھ مل جائے گا۔ دیکھا آپ نے، تھا کچھ بھی نہیں لیکن ایثار کا جذبہ، مسلمان کی بھلائی۔ حضور خواب میں آئے، بولا کل تمہیں بہت کچھ مل جائے گا۔ چنانچہ دوسرے روز امیر یحییٰ برمکی نے حضرت واقعی رحمۃ اللہ علیہ کو بلا کر پوچھا میں نے رات کو خواب میں آپ کو پریشان دیکھا ہے، کیا بات ہے؟ حضرت واقعی نے سارا قصہ سنایا تو یحییٰ برمکی نے کہا میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ تینوں میں سے کون زیادہ سقی ہے، بے شک آپ تینوں ہی سقی اور واجب الاحترام ہیں۔ پھر اس نے 30,000 درہم حضرت واقعی کو اور 20,000 ان دونوں کو دیے اور حضرت واقعی کو قاضی بھی مقرر کر دیا۔ 1,000 درہم نہیں تھے، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ حضور نے خواب میں آئے، بولا بہت کچھ مل جائے گا۔ ایسا ملا کہ 30,000 درہم 1,000 درہم کے بدلے 30 ٹائمز آپ کو مل گیا۔ اور کیا ہوا کہ چیف جسٹس، جو ملک کا چیف جسٹس ہوتا ہے، اس کو وہ بھی مقرر کر دیا حضرت واقعی۔ تو دیکھا میرے بیٹے اسلامی بھائیوں، ذکر کردہ روایت سے، ذکر کردہ حکایت سے ہمیں کئی مدنی پھول حاصل ہوتے ہیں۔ مثلاً سچے مسلمان سچے ہوتے ہیں، مسلمان پیکر ایثار ہوتے ہیں، سچے مسلمان دکھ تکلیف میں گھرے مسلمانوں کے کام آتے ہیں، سچے مسلمان اپنی مشکلات کے ذرہ برابر پرواہ نہیں کرتے۔ مگر افسوس اب ہمارے دل مسلمانوں کی خیر خواہی کے لیے نہیں دھڑکتے کہ جذبے سے خالی ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم خود تو عالیشان زندگی گزار رہے ہیں، سحری اور افطاری میں بھی قسم قسم کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں، مگر غریب اور نادار رشتہ داروں، پڑوسیوں اور دیگر مسلمانوں کی خیر خواہی کرنا اب ہم کسی بھولی ہوئی چیز کی طرح بھول چکے ہیں۔ بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم پاک
ہنسیوں کے نقش قدم پر چلیں اور خوب اثار کریں. رمضان مبارک آ رہے ہیں، لوگوں سحری کروائیں، افطاری کروائیں، پانی پلائیں. اس کی بھی فضیلت ہم سنیں گے ابھی آگے کہ سحری کروانے کی کیا فضیلت ہے، افطار کروانے کی کیا فضیلت ہے. یہ حضور کا محبوب مہینہ آ رہا ہے، یہاں تک کہ حضور شعبان سے ہی روزے رکھنا شروع کر دیتے تھے کہ اس کو رمضان کے ساتھ ملا دیں گے. حضور دعائیں مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اللہ رجب و شعبان میں ہمارے لیے برکتیں کھول دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے. دیکھا آپ نے اسلامی بھائیوں، حضور کو کتنی محبت، حضور دعائیں کیا کرتے تھے. لیکن افسوس ہم نے تو رمضان کو کچھ اور مہینہ سمجھ لیا. بھائی عید پہ بھی تو کھاتے ہو، عید پہ بھی تو پیتے ہو، عید پہ بھی تو دعوتیں کرتے ہو، پورا سال دعوتیں کر رہے ہو، پورا سال آپ جو ہے وہ کر رہے ہو، مزے کر رہے ہو، کھا رہے ہو، پی رہے ہو. ایک مہینہ تو عبادت میں گزار دو میرے بھائیوں. کہاں ہے آج کا مسلمان؟ آج کا مسلمان غفلت میں ہے میرے بھائیوں. اٹھو جاگو، آج کا دور بہت خطرناک ہے. دجالی فتنے اٹھ رہے ہیں، فتنے اٹھ رہے ہیں، کفریات بکے جا رہے ہیں. ہم کہاں ہیں؟ دنیا 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 کچھ نہیں دے گی. یہ دنیا خدا کی قسم کچھ بھی نہیں دے گی. اصل اللہ اس کی ذات دینے والی ہے، اللہ اس کے رسول قاسم دینے والے ہیں. یہ دنیا کچھ بھی نہیں دے گی. یہ دنیا بھی تو انہی کی بنائی ہوئی ہے. دنیا اللہ کی، جنت اللہ کی، دوزخ اللہ کی، جسے چاہے دے. ہم کی دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اب اللہ اس کے کام میں لگ گیا، انشاءاللہ ہمیں دنیا بھی مل جائے گی، آخرت بھی مل جائے گی. میرا رب فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، تو اپنے دل کو گنا، تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر دے، میں تیرے ہاتھ کو روزی سے اور تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا. تو دیکھا آپ نے، اللہ کی دنیا ہے، اللہ کی آخرت ہے، جنت اللہ کی ہے، دوزخ اللہ کی ہے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ بس اپنی اس کی عبادت کرنی ہے. وہ کیا فرما رہا ہے؟ میں تیرے ہاتھ کو روزی سے بھر دوں گا اور تیرے دل کو غنا سے یعنی بے پرواہی سے بھر دوں گا. دنیا سے بے پرواہ ہو جائے گا تو میری ذات میں لگ جائے گا. غنا سے بڑھ جائیں گے، انشاءاللہ غنی بھی ہو جائیں گے. تو دیکھا میرے اسلامی بھائیوں، ابھی وقت سے سدھر جائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے حلال کھانے یا پانی سے، جس نے کسی حلال کھانے یا پانی سے کسی مسلمان کو روزہ افطار کروایا، فرشتے ماہ رمضان کے اوقات میں اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں. اور جبریل علیہ السلام شب قدر کو اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں. ہم 21، 22، 23، 24 بلکہ 10 ہی دن جو ایک دن چھوڑ کے بتایا جاتا ہے کہ